کر جائے گا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے۔ ابھی میں کل سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا کہ ان کے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنا بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے کہ لوگ نکلیں گے اور وہ چڑھ دوڑیں گے اور لوگوں کو اس طرح قتل و غارت کریں گے کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو مجبوراً پاکستان ٹیلی ویژن پر لانا پڑے گا، وہ ریکویسٹ کریں گے اور سارا کچھ پھر امن اور سکون کی طرف جائے گا۔ تو فائنل کال پر بھی اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھی۔ جب 9 مئی ہوا تھا تب بھی یہی کچھ کیا جا رہا تھا، جب خود عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے نکلے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف تقرری کو رکوا دیں گے، تب بھی ان کا یہی خیال تھا۔ اور خیالات اور خواہشات کا کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایوان وزیر اعظم سے نکال کر دکھائے، ہم اس کے بعد زیادہ خطرے ناک ہو جائیں گے۔ پھر وہ کتنے خطرے ناک ہوئے، کیا ہوا، یہ سب کچھ پیچھے کی بات ہے۔ میں تو آج کی بات کروں گا، اور ایسا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے کسی عذاب میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب یہ اسمبلی کی اللہ بات کی کر طرف لیں، سے سینٹ کی بات کر لیں۔ یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ اللہ کی طرف سے عذاب میں کیسے پھنس گئے؟ یہ بڑا لیکن دلچسپ میں پہلو ہے، یہ پہلے نہیں سنا۔ جو چیز ہے، کیونکہ میرا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ میں سب کا اگر آپ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جو جس پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، ایسا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو ایک تنکا بھی چبھو سکے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ بہرحال یہ تو عقیدے کا معاملہ، اس کو رہنے دیں، ہم اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میں ایک اور بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل ایک صورتحال آ گئی ہے۔ اور اگر ماضی میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح سزائیں اتنی بڑی تعداد میں اس طرح ہو رہی ہوں، تو ماضی میں یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ساتھ جی ایچ کیو پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، آئی ایس آئی کے دفاتر پہ اور شہداء کی یادگاروں پر حملے ہو رہے ہوں۔ تو ماضی سے بہت ساری چیزیں مختلف ہیں اس مرتبہ۔ اور دوسری بات، ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار، اس کے ارکان اسمبلی، اس کے کارکن ملک بھر میں ایک ہی قسم کی کاروائی میں، جس کو ملک دشمن کہا جا سکتا ہے، اس میں ملوث نکلتے ہیں، تو اس کا کھرا یقینی طور پر یہ ایک بنیاد تیار ہو رہی ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آئے گا، اس میں جناب عمران خان جو ہیں اس کے منصوبہ ساز کے طور پہ اور ماسٹر مائنڈ کے طور پر آٹومیٹکلی جو ہیں اس میں کنوکٹ ہو جائیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ دلیل دھری کی دھری رہ جائے گی کہ میں تو اس وقت جیل میں تھا۔ وہ آپ نے منی ہائسٹ دیکھی ہے، اس میں پروفیسر جو تھا وہ ڈکیتی کرنے میں خود تو شامل نہیں تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو کہ حکومت نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل وقت ابھی آگے ہے، مزید مشکل وقت آئے گا۔ ابھی تو بانی پی ٹی آئی کو جب سزا ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنا رد عمل ظاہر کرتی ہے، کس طرح باہر آتی ہے، کتنا آتی ہے، کتنا عرصے میں وہ کوئی انقلاب برپا کرتے ہیں۔ جس ابھی جو کہہ رہے تھے کہ وہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، تو دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی یہاں پر ہیں۔